حضرت ابراہیم خلیلullah علیہ السلام کی آگ کو جلایا جا رہا تھا تو ایک چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی بھر لیا اور سہیلیوں سے کہنے لگی چلو ابراہیم کی آگ بجھانے چلے۔ کہنے لگی تیری میری چونچ سے کیا بنے گا، وہ تو ہزاروں مربع میل میں پھیلی ہوئی آگ ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ نہیں پتا کچھ بنے گا کہ نہیں بنے گا، میں تو حضرت ابراہیم کے عقیدت مندوں میں نام درج کروانا چاہتی ہوں۔ وہ چڑیا چونچ کا پانی لے کے پہنچی، جیسے ہی اس نے پانی چھوڑا اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ پانی تو چڑیا کی چونچ سے نکلا، آگ تو اللہ ہی بجھاتا ہے، وہی بجھانے والا ہے۔ چڑیا رو کے کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے، میرا قطرہ بھی قبول ہو گیا ہے۔ میرا قطرہ، ہم اپنا قطرہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ کسی کے کان سے ہماری آواز ٹکرائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دے۔ ہم اس جذبے کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، اس درد کے ساتھ میرے عزیز صبح سے لے کر کے یہاں تشریف فرما تھے۔ کئی دنوں سے بڑی جدوجہد تھی، بڑا کچھ تھا، اور دین کا اپنا ایک رنگ ہے۔ اس میں سب سے قیمتی جو اجر ہوتا ہے وہ تانے اور تنقید کا اجر ہوتا ہے۔ اور میں اپنے دوستوں کو اکثر کہتا ہوں جے کر محبوب دے نام دا ملے مینا، اونوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا جھوٹ لئیے پچھاٹیے نا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جو آتا ہے مذاق کر کے گزر جاتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے سرمایہ دار دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مسجدیں آبادیوں کے اندر بھی ویران ہے۔ میرے دوست، تہذیب میرے نبی کی سب سے اچھی، لیکن لباس غیروں کا سب سے زیادہ بکتا ہے۔ بیٹی عزت اس کو میرے رسول عطا فرمائیں، لیکن وہ حضرت فاطمہ کے طریقے پر چلنا پسند ہی نہیں کرتی۔ کوشش ایک یہ ہے کہ چلو میں آپ سے بات کروں، آپ مجھ سے بات کریں، تھوڑا تھوڑا سوچے تو صحیح ہماری نجات کدھر ہے، ذرا دیکھے تو صحیح ہم راہ راست سے بھٹک تو نہیں گئے۔ میرے دوست، سب سے پہلی بات اپنے ملت کے جوان سے جو کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلی بات اپنے ملت کے بزرگ سے جو کرنا چاہتا ہوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں سرمایہ دار سے، اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس شخص سے جو اینک لگا کر کے سوچتا ہے۔ میں آج سب سے پہلے درد سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے بزرگوں، لوگوں کو دولت میں ناپنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں اب سرمایہ کی اینک اتار دینی چاہیے۔ غریب کی رسوائی اس کے کردار اور اس کے افکار کی وجہ سے نہیں، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں، اور میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام۔ اب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ادھر بھی آنا چاہیے کہ جو وقار والا ہے وہ غریب بھی ہے تو اسے وقار والا ہی ہونا چاہیے، جو عزت والا ہے وہ چھوٹا بھی ہے تو اسے عزت والا ہی ہونا چاہیے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو عزت اس طرح سے دی تھی، محبوب نے وقار اس طرح سے دیا تھا کہ جب حضرت سلمان فارسی سے لوگوں نے کہا تھا تیرا تو یہاں گاڑی کوئی نہیں، تیرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، تیری تو برادری کوئی نہیں، تو میرے رسول پاک نے دور کھڑے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور ممبر کے قریب ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا خبردار امت والوں، میرے غریب پر تان نہ کرنا، کسی کی برادری کو نہ کوسنا۔ سلمان منا اہل البیت، فرمایا سلمان کو آج سے میں نے اپنی اہل بیت میں شامل فرما لیا ہے۔ اب یہ اینک چھوڑ دے، اب انسان کی عزت بحیثیت انسان کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بلال حبشی آ رہے تھے، وہ قوم کے حبشی تھے، رنگ کالا تھا، لیکن فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ پہ امیر المومنین نے بلال حبشی کو بٹھایا اور بٹھا کر کے فرمانے لگے بلال، پہلے تو حبشی تھا، پہلے تو کالا تھا، جب سے محمد کا نوکر بنا ہے تو ہم سب کا سردار بن گیا ہے، اب تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ کرو۔ آج غریب کی بیٹی بیٹھ گئی اس لیے کہ ہم نے کسی کو تقوی میں نہیں تولا، پرہیزگاری میں نہیں تولا۔ آج ہم نے جس کو بھی تولا ہے دولت کی آنکھ سے تولا ہے۔ پہلے تو عمرہ خیال کرے، دولت کی ناانصافی نے اور تمہاری دولت کی بندھی ہوئی پٹی نے آج غریب کے بچے کو ڈاکو بنایا ہے، شرابی اور عیبی بنایا ہے، اسے رشوت لینے پر مجبور کیا ہے۔ سب سے پہلی بات میری ان حضرات سے ہے وہ ذرا اینک بدلے۔ دنیا میں بڑے لوگ تھے،
बड़ा कुछ था, लेकिन मेरे मुस्तफा ने अपनी शहजादी का रिश्ता उस मौला अली के हाथ में दिया था जिसका ज़ाहिरन मकान भी अपने नहीं था, जिसके पास तिजारत और कारोबार भी नहीं था, लेकिन फरमाया अली वो है कि अल्लाह के फरिश्ते भी सलामी देने आते हैं। फरमाया दीन का पक्का है तो हबीब नहीं। और दूसरी, इधर आओ मेरी मिल्लत के गरीबों, इधर आओ मेरी मिल्लत के गरीब नौजवानों, अब ये छोड़ दो कि अमीर की तरफ तवज्जो करेंगे और वो हम उसके नौकर बनेंगे, उसकी चाकरी करेंगे, तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ी रोटी में गुजारा करना सीख जाओ। वकार, खुददारी, इज्जत नफ्स, इसकी तरफ तवज्जो करो। और देखो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हकीम बिन हिज़ाम और हजरत सलमान फारसी को हुक्म दिया था, और मैं जिंदगी भर तुमने सवाल नहीं करना, तुमने जिंदगी भर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने। हजरत अबू बकर सुन रहे थे, हजरत सिद्दीक अकबर घोड़े पे थे, उनका कोड़ा जमीन पे गिर गया, करीब गुलाम खड़े थे, उनसे नहीं फरमाया कि मेरा दुर्रा उठाओ, खुद नीचे उतरे, खुद दुर्रा उठाया, दोबारा चढ़ने लगे तो बूढ़े आदमी से तकलीफ हुई। गुलाम कहने लगे हमें क्या दिया होता, फरमाने लगे मैं किसी से सवाल नहीं करता, इसलिए कि सवाल करने से मेरे मुस्तफा ने मना फरमा दिया है। थोड़ी रोजी पे गुजारा कर, इज्जत के साथ रह, खुददारी की जिंदगी जी। मेरी मिल्लत का जवान भी आज सोचने लगा है कि धोखे से सही, फराड से सही, किसी अमीर से निकाह करके सही, किसी बड़े की गुलामी करके सही, मुझे किसी भी तरीके से दौलतमंद बनना है, ना भिखारी बन, ना अपने आप को रुसवा कर, थोड़े पे गुजारा कर। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हुजूर ने फरमाया जो बगैर जरूरत के सवाल करेगा, कयामत के दिन जब आएगा तो उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, सिर्फ हड्डियां होंगी। अरे हर इशारे पर गाड़ी रुकती है तो भीख मंगों का जोर लग जाता है। मस्जिदों में भी हम गैरों से मांगते हैं, दरबारों में भी हम दुनियादारों से मांगते हैं, हम चौक और चौराहों में भी दुनियादारी से मांगते हैं। ये रसूलुल्लाह की उम्मत है, उस महबूब की उम्मत जिसने 4-4 दिन फाके किए हैं, पर किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करना पसंद नहीं किया। और याद रखो हमने भी लोगों को मदद दे के भिखारी तो बनाया है, लेकिन कभी उन्हें अपने साथ बिठा के इज्जत अता नहीं फरमाई। अब भिखारी बनाना हमें छोड़ देना चाहिए। और मिल्लत के जवान सुन, तो कहता है 10 लाख होगा, 50 लाख होगा तो बिजनेस शुरू करूंगा, हाँ मैं तुझे दर रसूल पे ले जाऊं और इस्लाह मुआशरा का दूसरा पैगाम अर्ज करूं। एक सहाबी आए, आके सवाल किया, अर्ज की हुजूर फकीर हो, भूखा हो, गरीब हो, और उसे भी सोचना चाहिए जिसके दरवाजे पे सवाल हो रहा है कि तू खुश नसीब है, तेरे दरवाजे पे कोई लेने आया है। हुजूर मैं भिखारी हूँ, मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो महबूब जिनके दरवाजे से कभी कोई खाली गया ही नहीं, वो महबूब जिनके दर ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। और आला हज़रत फरमाते कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, या खुदा से मांगा करो या मोहम्मद मुस्तफा से मांगा करो। आए मेरे हबीब के पास या भी हुजूर भिखारी हो, हुजूर कुछ लेने आया हो, दर रसूल का भिखारी। पर मैं ये तो तेरी बात बड़ी खूब है, लेकिन मैं चाहता हूँ तू यहाँ से मांगे, इसके बाद कहीं और से ना मांगे। हुजूर क्या हुक्म है? पर मैं कुछ भी नहीं तेरे पास, कुछ नहीं। अर्ज की हुजूर एक प्याला है, एक कंबल है, आधा ओढ़ लेता हूँ आधा बिछा लेता हूँ, प्याले से पानी पी लेता हूँ। फरमाया ले आ, रास देखना, रास इन्वेस्टमेंट देखना, कारोबार की कितनी है। लाए, हुजूर ने सहाबा के सामने खड़ा करके फरमाया कौन खरीदेगा भाई? अल्लाह करे आज सारी तवज्जो आपकी मेरी बात पे हो, क्योंकि लफ्ज मेरे हैं, बात तो मैं रसूलुल्लाह की बयान कर रहा। क्या अंदाज इख्तियार फरमाया? फरमाया कौन खरीदेगा? एक सहाबी कहने लगे हुजूर 1 दिनार में खरीदता हूँ। फरमाया नहीं, बोली बढ़ाओ। सहाबी कहने लगे हुजूर 2 दिनार देता हूँ। मेरे हबीब ने क्या फरमाया? मेरे हबीब ने फरमाया लो मैं तुम्हें देता हूँ। 2 दिनार की चीजें बेची। हुजूर ने फरमाया इधर आ, 2 दिनार पकड़, जा कुल्हाड़ा लेके आ, जा रस्सी लेके आ। वो लाए, उसमें फल, कुल्हाड़े में फल। नसीब देखो सहाबी के, दस्ता और फल नबी पाक ने अपने हाथों से लगाया। फरमाया चल पकड़, जा जंगल में जाके लकड़ियां काट, अपने कंधे पर लकड़ियां रख और जा बेच। एक पेशा बुरा है दुनिया में, वो मांगना है, गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर।
जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते, और ये इल्तिजाए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगदों में पहनाती है ये फक्र के ताज सरदारा, जो कौमें मांग के खाती है वो सर झुका के जीती है, और जो दोनों हाथों से कमा के खाती है वो सर उठा के जीती है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा लकड़ियां काट और बेच। सहाबी कहते एक महीने के बाद वो आया, महीने के बाद हुजूर ने फरमाया तेरा हाल क्या है? अर्ज की हुजूर सारे घर वालों के बिस्तर बन गए, हुजूर सब के कपड़े आ गए, या रसूलल्लाह सारा कुछ हो गया है। और वाह उसके नसीबे जेब में हाथ डाल के कहने लगा हुजूर ये 10 नजराना, ये 10 दिनार मैं नजराना देने के लिए लाया हूँ, मैं सिर्फ आपके तालिब इल्मों के लिए लाया हूँ, मैं दीन के मुजाहिदों के लिए लाया। और बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। बाहर जाऊंगा तो कुछ करूंगा, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, किसी किस्म के मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, देश अपने दिए वल्ला ना लो, और पाया तुम भी लाला खाइए, हमें गैर मुल्क दे बागा अंदर में खा न जाइए। आ इस मिट्टी को सोना बना, आ जा, छोड़ दुनियादारों के पीछे भागना, छोड़ फराड के पीछे भागना, छोड़ धोखे के पीछे भागना, आ जा वयर्ज़ुक़ू मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह के नाते दुनियादार तुझे सोच समझ के देंगे, मेरे महबूब के दर का गधा बन के आ, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब ही अता फरमा दूंगा। सबसे पहला पैगाम जवान याद रखे, आज के बाद इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से उठना तो सोचना मैं धोखे वाली रोजी नहीं खाऊंगा, मैं झूठ वाली रोजी नहीं खाऊंगा। मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ सच बोला करो, अरे मैंने तो सुना है दुकान पे माल अच्छा हो, बोलने वाला सच्चा हो तो लोग कहते हैं 10 रुपए ज्यादा देना भी हमारे लिए बेहतर है, वहां जाके सौदा लेना है। तू सच्चाई की बोली बोल, तू सच्ची बात कर। पूरी दुनिया का काफिर कहता है मुसलमान झूठ बोलता है, धोखा देता है, छोड़ आ जा, सच बोलना शुरू कर दे, दरे रसूल पे झुकना शुरू कर दे, अल्लाह तुझे बेहिसाब ही अता फरमा देगा। एक तो सबसे पहली बात अमीर लोग गरीबों की तहकीक करना छोड़ दे, और दूसरा गरीब मेरे दोस्त ये हदीस में दर्जनों बार सुनाता हूँ, फिर सुन लो और बांध लो। एक है अल्लाह वालों से बात करना वो और है, एक है दुनियादारों से बात करना वो और है। सुन मेरे हबीब ने क्या फरमाया, फरमाया दुनियादारों से अपने दुख ना शेयर करना, अमीरों के सामने दुख न फैलना। मेरे हबीब ने फरमाया तू दुनियादारों के सामने मांगेगा तो अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। और मैं रात की तन्हाई में 2 नफल पढ़ के रो के अपने रब रसूल को दुखड़े सुनाना, फरमाया अल्लाह तुझे बड़ी जल्दी हर चीज अता फरमा देगा। आ जा अब अल्लाह रसूल से बात करेंगे, अब अल्लाह वालों से बात करेंगे, छोड़ दे दुनियादारों के पीछे भागना। ये नहीं तेरे मसले हल करेंगे, तेरे मसले जब भी हल होंगे गुंबद खजरा वाले नबी की बरकत से हल होगी। मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब भी चोट लगे दिल पर तू मदीने की तरफ देख। आ जा अब हुजूर वाला हो जा, अब मामलों वाला हो जा, अब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो कर। बातें मुख्तसर करके अर्ज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। रिस्क कभी भी हराम नहीं खाना, बड़ी जरूरी बात, रिस्क हलाल। मैं वो बात मैंने कहा कि बात नहीं कोई नहीं, बस मिशन को मुनज़्ज़म करना है। अब हमने ना इन चीजों को मुनज़्ज़म करना है। सदर जॉनसन है, एक अमेरिका का सदर गुजरा है, वो पाकिस्तान बनने से पहले आया यहाँ हिंदुस्तान, तो उसने ना कराची के क्लिफ्टन पर एक मजदूर को मछलियां पकड़ते देखा रात के वक्त। मोहम्मद बशीर सारबान नाम था, बुला के कहने लगा भाई तो रात को मछलियां, तर्जुमान के जरिए बात हो, रात को मछलियां पकड़ रहा है। कहने लगा बच्चे ज्यादा है, दिन की कमाई से गुजारा नहीं होता। तो सदर साहब कहते हैं मैंने कह दिया चोरी कर लिया कर रात को। कहने लगा चोरी नहीं कर सकता, चोरी करने से मेरे नबी ने मना फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं इसको उठाओ भाई, ये तो बड़ा कीमती आदमी है, चलो अमेरिका ले चले। सदर कहता है अमेरिका ले गया, महीना मैंने रखा, बड़ी खिदमत की, वो तालबाई कोई नहीं करता, सादा आदमी। मैं कहता सोफे पे बैठ जा तो जूतों समेत ही चढ़ जाता, रोटी देता तो कपड़े सारे भर लेता। महीने के बाद मैंने पूछा, मैंने कहा यार बशीर कोई बात कर, कोई बात तो कर मेरे साथ, कुछ कह तो सही। कहने लगा कुछ भी नहीं जनाब। मैंने कहा कहने लगे तू जितने पैसे कहता है तेरे बैंक में ट्रांसफर कर, नौकरी तू कहता है मैं इंडिया गवर्नमेंट से कह के आला दिला देता हूँ, कुछ कह तो सही। कहते तामत समेट के बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे सारा कुछ कर सकते हो? मैंने कहा हाँ। कहने लगा मदीने का फेरा लग सकता है?
اور میرا کوئی مدینے کا پھیرا لگ سکتا ہے؟ مردے کی طرف دیکھ اور نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ۔ صدر جانسن کہنے لگا سعودی گورنمنٹ سے، مجھے دکھاؤ تو صحیح مصطفیٰ کے مدینے میں ہے کیا؟ جنوں ویکھ کے ڈردی آنکھیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، اور ابا تیری ساری خدائی چیک کی تے شہر مدینہ ہے کیا؟ سعودی گورنمنٹ کہنے لگی غیر مسلم نہیں آ سکتا۔ ساری زندگی اس نے تصویریں مدینے کی لگائے رکھی۔ وقار سے جینا سیکھ، وقار سے جینا سیکھ، چھوڑ غیروں کی طرف دیکھنا میرے دوست، اور تو رزق حرام کی طرف کبھی توجہ نہ کر۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں ایک آدمی دعا مانگتا ہے رو رو کے، پر اللہ قبول نہیں کرتا۔ حضور کیوں؟ فرمایا حرام پیتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کے کپڑے پہنتا ہے، اتنا مرضی روئے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ سود چاٹ گیا ہے ملت کو، چاٹ گیا۔ چھوڑ، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 بار ماں سے زنا کرنے سے زیادہ برا ہے سود کا 1 پیسہ لینا دینا۔ اتنا بڑا جرم، اور قرآن کہتا ہے اگر سود نہیں چھوڑنا تو فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر رب رسول سے جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ ہے طاقت اللہ رسول سے لڑنے کی؟ ہے قوت اللہ رسول سے لڑنے کی؟ جب کروڑوں روپیہ ہمارے پاس ہے تو کیوں ہم بینک کی طرف توجہ کرتے؟ کیوں نہیں ڈرتے رب کریم سے؟ اتنی ملنے کہاں لے کر کے جائے جنہ لی تو پاپ کمائے کتنے نہیں ہو تیرے کر کے؟ رزق حرام کیوں مسلمان کے منہ کو لگ گیا ہے؟ بینکوں میں تماشا بن گیا ہے، ہر طرف حرام کا بول بالا ہے۔ ایک جگہ مجھے جانا تھا تو فیکٹری کے مالک صاحب مجھے کہنے لگے مولانا میں نے سنا ہے آپ ہر بات ہی کہہ دیتے ہیں، یہاں سود کے بارے میں بات نہ کرنا، ہمارے سب لوگوں کا کام چلتا ہے، مجبوریاں ہے۔ میں نے کہا اگر سود لینا تیری مجبوری ہے تو سود کے خلاف بات کرنا میری مجبوری ہے۔ سود کے خلاف نے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ میں نے کہا کیسے چھوڑ دوں؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے میری جنگ ہے اس سے جو سود لیتا دیتا ہے، قرآن کہے اللہ رسول کی جنگ ہے، اور ہم دھندا کرتے پھرے۔ کیوں بتاؤ اب تو مسلمانم والارضا؟ تو بتا پھر تو کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ بتا پھر کس رب کے سامنے جھکتا ہے؟ ڈھونگ ہے یہ نماز ہے؟ یہ کیا ہم نے بنا لکھا ہے رکھا ہے؟ اج بھی کیتی جاندے ہو، نال نو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ایویں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، تسی فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلا نیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے نو اے کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ ایک طرفہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہ بن۔ اعلیٰ حضرت فرماتے انہیں جانا تو پھر انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے یہ جنگ ہے اصلاح معاشرہ میں۔ یہ ہمارا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اس سودی معاشرے کے خلاف، اب تو صدر صاحب بھی کہتے ہیں مولوی گنجائش نکالے، او خدا کے بندے ہو سکتا ہے میری طرح کا کوئی مولوی پیسے لے کے فتویٰ دے ہی دے، لیکن میرے کہنے سے، میرے غلط بات کرنے سے وہ بات جائز تھوڑی ہو جائے گی۔ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، بڑی جلدی وقت آنے والا ہے، بچو اس چیز سے جس سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے۔ پھر میں بڑی درد کے ساتھ چوتھی بات چھیڑنے جا رہا ہوں، بڑے درد کے ساتھ۔ خوبصورت جوان، پڑھا لکھا جوان، 4 بچوں کا باپ، 3 بیٹیوں کا باپ، ماں کی آرزوؤں کا مسکن، باپ کی آنکھوں کا تارا، تھوڑے سے پیسوں کے لیے کسی نے نشے پہ لگا دیا، چاٹ گیا میری ملت کو نشہ، چاٹ گیا۔ میں آ رہا تھا ایک دفعہ لاہور سے گجرا والا، تو میرے ساتھ بچہ محبت کے ساتھ ایک نشئی کے سامنے اس نے زور سے بریک لگائی، ہارن دیا، مجھے کہنے لگا حضرت جی دیکھنا یہ گر جائے گا۔ میں نے کہا نا یار، تو کبھی اس باپ سے جا کے پوچھ جس کا بیٹا نشہ کرتا ہے، اور کبھی اس ماں سے جا کے پوچھ، اس ماں سے کبھی پوچھ جس کا بیٹا نشئی ہے، اور کبھی کڑا کر کے پوچھنا اس بیٹے سے جس کا باپ نشہ کرتا ہے۔ وہ بچے اور وہ بچیاں جن کے باپ نشے میں لگ گئے، وہ یتیموں جیسی زندگی گزارتے، وہ دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہن، وہ بیٹی اس کی کیا غلطی تھی؟ ظالموں نے، نشہ بیچنے والوں نے چند پیسوں کے لیے باپ نشہ ہی کر دیا، کہتے اس بچی کا رشتہ نہیں لیں گے،
اس کا باپ نشہ کرتا ہے، مجھے بتائے ملت کا سربراہ اور مجھے بتائے یہ معاشرہ کہ وہ جو نشے پہ لگا ہوا باپ ہے، جس کی بیوی خامند کے ہوتے ہوئے بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے، وہ پوچھے، بتایا جائے ہمیں کہ یہ نشہ کدھر سے آیا، ان نوجوانوں کے گلے تک یہ نشہ کس نے پہنچایا؟ میرے عزیزوں، کیا میں عرض کروں، اتنے خوبصورت جوان، کتنے گھر اجڑے، کتنی مائیں روز روتی ہیں، کوئی پیر صاحب کو ایسا تعویذ ملے میرا بیٹا نشہ چھوڑ جائے، وہ وہ بیچاری مانگ کے کھاتی ہے، اس کا خاوند نشہ کرتا ہے۔ نشے کے خلاف جہاد کی ضرورت ہے، ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں میدان میں نکلنا ہے۔ یہ دیکھو، میں ہاتھ باندھ کے بزرگوں سے کہتا ہوں، خدا را سگریٹ بھی چھوڑ دو یار، سگریٹ بھی چھوڑ دو، اگرچہ اس کا حرام کا حکم نہیں پر اسے بھی چھوڑ دو۔ اب ہم نے اپنے بچوں کو اس ظلم سے باہر نکالنا ہے۔ نشہ کرنا، شراب پینا، ہم شراب، اور میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا، ایک شرابی مر گیا شراب کے نشے میں، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جنازہ پڑھنے سے میرے محبوب علیہ السلام نے اعراض فرمایا، اور حضور نے فرمایا قیامت میں جب یہ اٹھے گا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آئے گی۔ حضور فرماتے ہیں شراب لانے والا، دینے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، سودا کرانے والا، بہتر مہیا کرنے والا، شراب کے لیے جگہ دینے والا، شراب کے والے سے کوئی بھی کردار کرنے والا، میرے نبی پاک فرماتے ہیں یہ لعنتی ہے سارے، ان پر خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، حضور فرماتے ہیں میرے بھی لعنت۔ کتنا نشہ! اور حاجی صاحب یاد رکھ، اگر مہندی کی فنکشن پر تیری مجلس، تیری حویلی کے اندر نشہ چلتا ہے، شراب کی بوتلیں کھٹکتی ہیں، تو جتنے مجرم پینے والے ہیں اتنا ہی جگہ دینے والا ہے، جتنے ظالم یہ دھندا کرنے والے ہیں اتنا ہی پتہ ہونے کے باوجود نہ روکنے والا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب، ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے، اور فرمایا ہر شراب حرام ہے، ہر شراب حرام ہے، ہر نشے والی چیز حرام، ہر شراب حرام۔ فرمایا شراب تو برائیوں کی جڑ ہے، نشہ برائیوں کا امام ہے، جب نشہ کرتا ہے تو سارے جرم کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، جاگ رہے ہیں آپ حضرات، خاص توجہ فرمائی، فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کو ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کر، اس نے کہا میں پاک صاف ہوں، میں یہ گندا فعل نہیں کرتا، کہا میرے ساتھ منہ کالا کر، میں نہیں کرتا، اس نے کہا اچھا یہ خنزیر ہے اس کا گوشت کھا، اس نے کہا میں یہ ظلم نہیں کرتا، اس نے کہا یہ بچہ اس کو قتل کر دے، کہا یہ بچہ اس کو قتل کر دے، کہا میں یہ گوشت نہیں، یہ حرام فعل نہیں کرتا قتل کرنے والا، اس نے کہا شراب پی لے، کہنے لگا میں یہ بھی نہیں کرتا، تلوار اٹھا لی، کہنے لگی ایک گناہ تو تجھے کرنا پڑے گا، یا تو زنا کرے گا، یا تو قتل کرے گا، یا خنزیر کا گوشت کھائے گا، یا تو شراب پیے گا، ایک کام تو کرنا پڑے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے شراب پی لی، فرمایا جب شراب پی لی تو پھر اس نے خنزیر کا گوشت بھی کھایا، جب شراب پی لی تو پھر اس نے بچے کو قتل بھی کیا، جب شراب پی لیا تو اس عورت سے منہ بھی کالا کیا۔ فرمایا میرے محبوب نے میرے غلاموں نشے سے بچ جاؤ، شراب سے بچ جاؤ، فرمایا جب یہ آتی ہے تو باقی کے گناہ ساتھ لاتی ہے، جب یہ آتی ہے تو باقی کے جرم ساتھ لاتی ہے۔ خدا را ڈیرے والوں، حویلی والوں، علاقے والوں، قبیلے والوں، اس جرم سے بچ جانا، اس زیادتی سے بچ جانا۔ نشہ 44% نوجوان، 44% میری ملت کا جوان اس نشے کا عادی ہے۔ کون لے گیا ہے اس کو اس دروازے تک؟ کون لے گیا ہے؟ حکومت توجہ نہیں کرتی تو کیا ہم لوگ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں چھیننا ہے اپنے جوانوں سے یہ ظلم، ہمیں بچیوں کو یتیم ہونے سے بچانا ہے، ہمیں بیٹیوں کو بیوہ ہونے سے بچانا ہے، ہمیں ماؤں کو لوارث ہونے سے بچانا ہے، اس نشے کی لعنت سے بچانا ہے۔ اور ہم لوگوں نے ان لوگوں کو معاشرے سے کاٹ دیا ہے، نشئی کو معاشرے سے کاٹ دیا ہے، اسے کاٹو نہ۔ حضرت نعمان بن عبداللہ بڑے پیارے صحابی تھے، ایک دن غلطی سے شراب پی بیٹھے، در رسول پہ آئے اور کوئی پکڑ کے نہیں لایا، خود آئے۔ میرے نبی پاک نے ضمیر بیدار کر دیے تھے، ان کو تڑے مار کے غلطی نہیں منوانا پڑتی تھی، وہ مان جاتے تھے، انہیں رات نیند نہیں آتی تھی گناہ کر کے، خود حاضر ہوئے،
یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، فرمایا سونگو اس کے منہ کو، جب منہ کو سونگا تو بدبو آ رہی تھی، فرمایا باہر لے جاؤ اس کو کوڑے مارو۔ صحابہ کہتے ہیں انہیں کوڑے مارے جا رہے تھے اور نبی پاک اندر بے چینی سے ٹہل رہے تھے، بے چینی سے ٹہل رہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے کہا حضور آپ اس لانتی کے لیے بے چین ہے جس نے شراب پی لی؟ ہم تو کہتے ہیں نا نشئی میرا لگتا ہی کچھ نہیں، اس لیے معاشرے سے کاٹ ڈالتے، کاٹا نہیں میرا نبی پاک نے، حضور نے نشہ چھڑایا ہے۔ میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا چپ کر، اسے لانتی نہ کہنا۔ غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، بھول گیا تو کیا ہوا، جرم ہو گیا تو کیا ہوا؟ فرمایا اسے غلطی ہو گئی ہے، ورنہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ فرمایا وہ اس کو حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا، ان کو معاشرے سے کاٹو نہ، ان کو کاٹ کر کے پھینکو نہ، انہیں جہاز کہہ کے دھتکارو نہ۔ یہ کسی باپ کی آنکھوں کے تارے ہیں، یہ کسی ماں کے راج دلارے ہیں، یہ کسی ایک شخص کا نشئی بیٹا انتقال کر گیا، میں تعزیت کرنے گیا تو میں نے جا کے فاتحہ پڑھی تو مجھے والد رونے لگے میرے گلے سے لگ کے، اور مجھے کہنے لگے حضرت صاحب لوگ تو میرے بیٹے کی تعزیت نہیں کرتے، مجھ سے افسوس نہیں کرتے، کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتا تھا، اس کی شکایتیں علم میں آتی تھی، پر میرا بیٹا تو تھا نا، میرے جگر کا تو ٹکڑا تھا نا، آتا جاتا مجھے نظر تو آتا تھا نا۔ میری پوتیاں پہلے اتنا نہیں روتی تھی جتنا اب تڑپتی ہے، میری بہو بیوہ تو آج ہی ہوئی ہے نا، میرے دوست کتنے لوگ ہیں جو اس ظلم کا شکار ہیں۔ ہم جہاد کریں گے، ہم پکڑ کر کے پھینکیں گے وہ ان ہاتھوں کو جو نشے کی طرف میری ملت کے جوان کو لا رہے ہیں۔ خدا را اٹھو، اب اس جہاد کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کرو اور نوجوانوں کو کھینچ کر کے واپس لاؤ۔ پانچویں بات، پانچ تن کی نسبت سے اب پانچویں بات سنو، ایک نشہ اور ہے جو میری ملت کے جوان کو دیا جا رہا ہے، ایک جرم اور ہے، ایک زیادتی اور ہو رہی ہے میرے دوست، میرے بزرگوں کے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ، میری ملت کے جوانوں کے ساتھ، وہ ہے بے حیائی کا نشہ، وہ ہے عریانی اور فحاشی کا نشہ، وہ ہے میرے دوستوں عشق مجازی کی لعنت کا نشہ۔ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہمیں پتہ ہے وہ ٹیلی فون بھی کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے وہ گندے میسج بھی کرتا ہے، ہمیں خبر ہے وہ کئی برائیوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، ہم جانتے ہیں وہ کئی قسم کے مسائل کا شکار ہے، لیکن اس کا ہاتھ کون پکڑے؟ تو نشہ ہے۔ جب آگ جلتی ہے تو میرے دوست اگر گھی پڑا ہو تو وہ ڈلتا ہے، اگر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل آئے گا اور اس کو پتا ہوگا کہ مجھے چھپنے کی جگہ بھی مل رہی ہے تو میرے دوست وہ تو بے حیائی کرے گا۔ تھوڑے دن پہلے ایک دوست جھگڑنے لگے گلی میں کچھ لوگوں سے، مجھے معلومات ہوئی تو میں نے بلایا، میں نے کہا کیا جھگڑا ہو گیا؟ کہنے لگے یہ میری گلی سے گزر رہے تھے لڑکا اور لڑکی اور گندی حرکتیں کر رہے تھے، ان کو شرم نہیں آتی؟ ہمیں یہ غیرت مندی نہیں سمجھتے؟ گلی سے گزرتے ہوئے بے غیرتی کرتے، ایک دوسرے کو اشارے کرتے۔ میں نے ان کو لڑائی سے روکا، ٹھنڈا کیا اور پھر میں نے بٹھا لیا، میں نے کہا ناراض نہ ہونا، تو میرا دوست ہے، تجھے کڑوی گولی دے کے شفا کرنا میرا حق بنتا ہے۔ میں نے کہا ایک مجھے بات تو بتا، گلی کے باہر کو لڑکا لڑکی حرکت کرے تو وہ تو بے غیرتی ہوئی، اور اگر بیڈ روم کے اندر ٹی وی پہ یہ کام ہو تو، اگر موبائل کے اندر یہ ہو تو پھر تیری میری غیرت کدھر گئی؟ پھر تو اور میں کہاں کھڑے ہوتے؟ بتا نا، جب گھر کے اندر ہماری چار دیواری کے اندر دروازے پر تو غیرت مند بن گیا، میں محلے میں نہیں کرنے دوں گا، میں گلی میں نہیں کرنے دوں گا۔ اور کیا اس وقت بھی تو نے موبائل توڑا ہے جب تیرے موبائل کے اندر یہ گند ہوتا ہے؟ کیا اس وقت بھی تو نے LCD توڑی ہے؟ کیا کبھی کسی تو نے لا کر کے ٹی وی کو زمین پہ پٹکا ہے کہ یہ گند ہے؟ میں غیرت مند ہوں، میں یہ بے غیرتی نہیں ہونے دوں گا۔ اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے؟ اس وقت ہم کیا اس وقت ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا؟ سن، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے۔ ایک نوجوان نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی، میرے حبیب نے فرمایا تو اپنی آنکھ کو پاک کر لے، اللہ تیری نماز میں لذت پیدا فرما دے گا۔ آنکھ کو پاک کر لے۔ اور میری ملت کی بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، سن لے، سن لے، ان کو گھر کے اندر رہیں گی تو باعزت رہیں گی۔ حقوق نسواں کا بل ہے یا کوئی اور تماشا ہے، یاد رکھ جتنا مرضی آگے نکل جا اور جتنی مرضی تو اینکر پرسنوں کی باتیں سن لے،
تجھے عزت اگر دے سکتے ہیں تو سیدہ عائشہ کے سر کے تاج ہی دے سکتے ہیں، اور تجھے وقار ملے گا تو سیدہ فاطمہ کے بابا کے پاس سے ملے گا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بیٹیوں گھر میں ٹھہری رہنا، بیٹیوں گھر کے اندر رہنا۔ فرمایا جب تم گھر سے نکلو گی اور تمہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شیطان ضرور دیکھے گا، اور تمہیں کوئی تاڑے نہ تاڑے شیطان ضرور تاڑے گا، ون سور کے اندر رہو۔ یاد رکھیں اسلام صرف گناہ سے منع نہیں کرتا، اسباب گناہ سے بھی منع کرتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کا علاج یہ فرمایا تیری نظر بھی نہیں بہتنی چاہیے، اور جتنا پردہ مرد کرے گا اتنا عورت بھی کرے گی۔ میری بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں عبداللہ ابن مکتوم نابینا سے ابھی آئے تھے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آتے انہیں دیکھا تو فرمایا ام سلمہ پردہ کرو۔ عرض کی حضور وہ تو نابینا ہے۔ فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، تم تو بینا ہے نا، آنکھ نیچی کرو، جھکا لو شرم سے۔ اگر مصطفیٰ کی ازواج پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیوی پر پردہ ضروری کیوں نہیں؟ اگر رسول اللہ کی بیٹی پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیٹی پر پردہ کیوں ضروری نہیں؟ آج کو ایجوکیشن کے نام پر، عورت کو خود مختار بنانے کے نام پر عورت کو، اور عورت یاد رکھے باہر جا کے پیسہ کما کے لانے میں اس کی عزت نہیں، بختیار کاکی کی ماں بننے میں اس کی عزت ہے، فرید الدین کو دودھ پلانے میں اس کی عزت ہے، احمد رضا بریلوی تعمیر کرنے میں اس کی عزت ہے، غوث اعظم جیلانی جیسا شہزادہ بنانے میں اس کی عزت ہے۔ یہاں تیرا وقار ہے اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ ملت کے جوان یاد رکھ، اگر تجھے 15 لڑکیوں کے فون آتے ہیں تو تو کوئی بہت بڑا بہادر نہیں، بلکہ تیری غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے، اور اگر تو ڈٹ کر کے کئی لڑکیوں سے بات کرتا ہے تو پھر تو گر گیا ہے، پھر تو گند میں مبتلا ہو گیا ہے، پھر تو نے غلاظت کے ساتھ اپنی آنکھ اور اپنی زبان کو بھر لیا ہے۔ شرم والا وہ ہوتا ہے جس کا حسن بھی صاف ہوتا ہے، جس کا قد بھی بڑا ہوتا ہے، جس کی جوانی بھی اعلیٰ ہوتی ہے اور اس کا ذہن صاف ستھرا ہوتا ہے۔ وہ ملت کی ہر بیٹی کو بیٹی سمجھتا ہے، ہر بہن کو بہن سمجھتا ہے، ہر پاک دامن عورت کے ساتھ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے ماں کی نظر سے دیکھتا ہے۔ زمانے سے اس غلاظت کو دور نکالنا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کو ان پر کڑی نگرانی کرنی ہوگی، ان کے ہاتھوں سے یہ زہر ہمیں چھیننا ہوگا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر کی صفائی پر سب سے پہلے توجہ دی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اتارنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، ہمیں انہیں خود پکڑ کے اچھی مجالس میں لے کر کے جانا ہے۔ اور سنو، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پابندی فرمائی۔ کوئی مولوی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی درویش ہو، کوئی دربار کا سجادہ ہو، کوئی کسی جگہ بیٹھنے والا ہو، کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت، کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا۔ ابن حجر کہتے ہیں ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر وہ دونوں نیک ہو، اگر دونوں نیک ہو تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحییٰ کے بیٹے زکریا بھی ہو اور عیسیٰ کی والدہ مریم بھی ہے، تو پھر بھی میں دونوں کو اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جب ان کو اجازت نہیں ہے، جب ان کو اجازت نہیں ہے تو باقی کوئی کس کھاتے میں ہے؟ میں سنتا ہوں اور آج میں بباندے دہل کہتا ہوں ہمیں وہ دربار بھی قبول نہیں ہے، سن لیا جائے، میری بات کو نوٹ کیا جائے، ہمیں وہ دربار اور مزار بھی قبول نہیں ہے جہاں برائی اور منشیات کے اڈے قائم ہے۔ ہم ان درباروں پر بھی فوری طور پر ہر لحاظ سے کڑی نگرانی کرنے کا اور پوری سختی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور خود آگے بڑھ کے ان ظالم سجادہ نشینوں کا منہ نوچنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن دربارے پر نشہ بکتا ہے، جن دربارے پر گند ہوتا ہے۔ دربار تو ایسے ہوتے ہیں کہ داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا دربار ہو پر چاروں جانب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، جمعہ اتنا بڑا ہوتا ہو کہ لاہور میں اتنا بڑا جمعہ ہی اور کوئی نہ ہو،
درس حدیث ہوتا ہو, درس نظامی کا مدرسہ قائم ہو, اور عورتوں کا جانا الگ ہو, مردوں کا جانا الگ ہو, پوری شریعت کی پابندی ہے, پھر کسی دربار پر جانے کی اجازت ہے, ورنہ کوئی کسی جگہ پہ کسی بھی لحاظ سے کبھی نہ جائے. میرے عزیزو, منشیات کے خلاف جہاد, بے حیائی, عریانی, فحاشی, ملت کا جوان اپنی نظر کو چھپانا سیکھ جائے. اور میرے دوست دیکھنا, بیٹیوں کو خطرہ کس سے ہے؟ یہاں ہندو بھی کوئی نہیں, سکھ بھی کوئی نہیں, آریہ بھی کوئی نہیں, بدھ مت بھی کوئی نہیں, یہاں عیسائی بھی اقلیت میں, یہاں یہودی بھی کوئی نہیں, لیکن پھر بھی بیٹیوں کی اگر شرم و حیا محفوظ نہ ہو. یہ حدیث سنانے لگا, وہ حدیث ہے, حدیث رسول ہے. جوان خاص کر کے ذرا میری بات پہ توجہ کرے, اور بزرگ خاص کر توجہ کریں جنہوں نے تربیت کرنی ہے. سنیں, حضور کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا ہے, یہ سنگ میل ہے حدیث, اس کو یاد رکھنا. عرض کی, حضور میں سارے گناہ چھوڑ سکتا ہوں, ضلع نہیں چھوڑتا. حضور مجھے ضلع کی اجازت ہونی چاہیے. میرے حبیب نے تھپکی دی, بٹھا لیا. میں کہتا ہوں حضور نے گناہگاروں کو معاشرے سے کاٹا نہیں, ان کی تربیت فرمائی ہے, ان کی تربیت فرمائی ہے, ان کو کریم فرمایا. میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آ, بیٹھ جا. بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ حضور نہیں. فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ میں آنکھیں نکال دوں گا. حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ؟ حضور میں کاٹ ڈالوں گا وہ ہاتھ جو میری بہن کی طرف اٹھیں گے. فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ پھوپھی ممانی کی طرف کوئی ایسی حرکت کرے؟ حضور میں کاٹ کے رکھ دوں گا ان لوگوں کو جو بات بھی کریں گے. میرے حبیب نے فرمایا اچھا, جس کے ساتھ تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی ماں نہیں لگتی, وہ کسی کی بہن نہیں لگتی, اور کسی کی بیٹی نہیں ہوگی؟ یاد رکھیں, ملا جلال الدین رومی امام غزالی کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تین بزرگ مدفی کا طور پہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں جو گند کے ساتھ دوسرے گھر میں تارتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے. جو گندی نظر دوسروں پہ رکھتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے. اس لیے کہ جو جرم وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اس کے گھر کی طرف لوٹا دیا جائے گا. جو بدکاری وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اللہ اس کے گھر کی طرف لوٹا دے گا. اگر اپنے گھر کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کی طرف پاک نظر رکھنی شروع کر دو. اگر چاہتے ہو کہ تیرا گھر بے عجیب معاملہ ہے نا, بیٹے کو تو پسند کی شادی کی اجازت ہے تو بیٹی کو اجازت کیوں نہیں؟ اگر تیرا بیٹا پسند کی شادی کرے گا تو یاد رکھنا پھر جب کسی کی بیٹی یہ لفظ بولتی ہے پھر عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں, پھر عریانی فحاشی کا جو ہے وہ کلک لگتا ہے ماتھے پر. پھر یاد رکھنا چاروں جانب سے رسوائیاں تیرا نصیبہ ہوتی ہے. اگر تو بیٹی کو روکنا چاہتا ہے تو بیٹے کا ہاتھ پکڑ. اگر تو بیٹی کو صاف رکھنا چاہتا ہے تو بیٹے کو شرم و حیا کی چادر اڑا. اگر تو بیٹیوں کے کردار کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو پہلے بیٹے کو پابند شریعت بنا, پہلے اس کی طرف دیکھ. میرے دوستو, یہ 5 چیزیں ہمارا بنیادی نقطہ ہے. ایک تو امیر غریبوں کی تحقیر کرنا چھوڑ دے, دوسرا غریب امیروں سے مانگنا چھوڑ دے, تیسرا عزت کے ساتھ جینا سیکھے, ہمیں ہر حال میں سود سے حرام پیسے سے بچنا. چوتھا, ہر طرف منشیات پھیلی ہے, ہمیں اس کے خلاف جہاد کرنا ہے. پانچواں, بے حیائی, عریانی, فحاشی, گلی گلی نگر نگر نکل کر کے اس کے خلاف ہم نے بولنا ہے. مجھے میرے ساتھی کہتے ہیں نوجوان محفلوں میں آنا چھوڑ گئے, وہ کہتے ہیں حضرت صاحب کے سارے موضوعات ہی ہم پہ ہوتے. چند دن پہلے میں کلر سجدہ گیا, میں دور کے اجتماع نہیں دیتا, سفر نہیں کر پاتا, میرے پیروں میں درد ہوتا ہے, قریب رہتا ہوں. ان لوگوں نے بڑا اصرار کیا تو مجھے جانا ہوا. میں جب وہاں پہنچا کچھ دیر میں نے بات کی تو میرے خیال میں یہی تھا کہ نوجوان کہاں بات کو سنتے ہیں, یہ تھوڑی میری بات کو سنیں گے. میں نے ارادہ کیا, تھک بھی بڑا گیا کہ 20-25 منٹ بات کروں گا. 3-4 نوجوان میرے سامنے بیٹھے تھے. ابھی میں نے مصطفیٰ کی حدیث کا رنگ چھیڑا ہی ہے. چھم چھم ان کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. چھم چھم, اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, میں اپنے اندر شرمندہ ہونے لگا. میں نے کہا یار تو کہتا تھا نوجوان بات نہیں سنتے,
تیری ملت کا جوان اسے کسی نے بات سنائی نہیں، شاید تجھ تک بات پہنچا ہی نہیں سکا۔ ارے گناہگار بڑا ہے پر مصطفیٰ کا غدار تو نہیں نا، یہ بڑا پاپی ہے پر حضور کی بات نہیں سنے گا، نبی پاک کے پیغام کی طرف نہیں۔ 50 منٹ بات کر کے میں لوٹا، ایک ہفتے میں اتنے مجھے انہوں نے فون کیے، اتنے فون کرنے لگے جیسے تیسے بھی ہو آپ دوبارہ آئیے، مجھے جمعرات کو دوبارہ وہاں جانا ہے۔ وہ کہنے لگے جون سبق کہیں گے ہم رکھیں گے، لیکن خدا را ہمیں صرف منشیات کا نشہ کسی نے لگا دیا ہے، عشق مجازی کا گندا نشہ کسی نے لگا دیا ہے۔ کوئی ایسا ملے جو ہمیں رسول اللہ کی عشق کا نشہ بھی لگا دے، کوئی مل جائے ایسا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، کوئی آئے جو ہمارے سینے سے رگڑے۔ میرے دوست، ملت کا جوان جب نیک ہوتا ہے تو پھر حضرت بلال حبشی کی راہوں کا مسافر ہوتا ہے، پھر حضرت فاروق اعظم کو آئیڈیل بناتا ہے، پھر سیدنا مولا علی شیر خدا کی جانب دیکھتا ہے، اور ملت کا جوان جب مجاہد بنتا ہے تو پھر امام حسن اور امام حسین کی یادوں کو تازہ کرتا ہے۔ وہ کبھی علم الدین بن جاتا ہے، کبھی عامر چیمہ بن جاتا ہے، اور کبھی ممتاز حسین قادری کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ وہ ڈٹ جاتا ہے، وہ ڈٹ جاتا ہے۔ ملت کے جوان، تیرے سینے سے اب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کو کھینچا جا رہا ہے، تجھے واپس آنا ہے، اپنے سینے کو بیدار کرنا ہے، اور تجھے عالم کفر کو بتانا ہے کہ شراب پینے والا ہی صرف تمہیں دیکھا ہے، تم نے کبھی درود پڑھنے والا نوجوان بھی دیکھنا چاہیے۔ تم نے عورت کو ساری رات فون کرنے والے جوان کی داستانیں تو سنی ہے، اب ہم تجھے وہ والا جوان سکھاتے سناتے ہیں جو ساری رات مصطفیٰ کی نعتیں سن کے نبی پاک کے مدینے کی یاد میں روتا ہے۔ تجھے اب میں ایک جگہ عظمت مدینہ بیان کرتے کرتے گھر لوٹا، یہی گکھڑ میں میں بیان کرتے کرتے گھر لوٹا، فجر کی نماز پڑھ کے جوان مجھے کہنے لگے تھوڑی دیر نیچے چلیں گے، میں ہماری مسجد میں 20 منٹ ہے، وہ مجھے نیچے لے گئے اور مجھے کہنے لگے حضرت صاحب قرضہ چوک کے بھی عمرہ ہو جاندہ ہے۔ جوان آدمی کبارا عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دی دو تو کھیڈا پول گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے وکھنے نو، میں او دی یاد وچ روندیا۔ کہا قرضے کے ساتھ بھی جایا جاتا ہے، تو میں نے کہا کیا ہو گیا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے قسم اللہ کی عزت کی، میں تو ساری رات مدینے کی گلیوں میں گھومتا رہا ہوں، مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ یورپ کی بات، دبئی کی بات، شارجہ کی بات نہیں کرنی چاہیے، بات جب بھی کرنی چاہیے رسول اللہ کے مدینے کی کرنی چاہیے۔ دوستو، ملت کا جوان لوٹ سکتا ہے، یہ واپس آ سکتا ہے۔ خدا را ماں باپ بھی سوچے، ماں باپ بھی توجہ کرے۔ میں آج صبح ایک وزٹ کرنے کے لیے یہاں آیا، میں نے یہاں نوجوانوں کام کرتے دیکھا، اور میں بہت تھوڑا کام کرتا ہوں، اللہ جانتا ہے۔ اس دفعہ تو مجھے کہنے لگے حضرت جی آپ بڑی ٹینشن لیتے ہیں ہر کام کی، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ دیکھیں سارے کام ہم کر لیں گے۔ یہ ملت کا جوان مبلغ بن جاتا ہے، یہ ملت کا جوان میں نے دیکھا ہے، یہ میرے جیسے فقیر، غریب، لاچار اور بڑے چھوٹے لوگوں کا یہ بڑے یہ ڈرائیور بن جاتے ہیں، یہ جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ ہم لوگ کام نہیں کرتے، لیکن ملت کا جوان آ سکتا ہے۔ میری باپ سے گزارش ہے وہ اپنے بیٹے کو خود لائیں، خود مسجد تک پہنچائے۔ میری بھائی سے گزارش ہے وہ خود اس کو لا کر کے مسجد میں کھڑا کرے۔ میری ملت کا جوان یہ برا نہیں ہے، میری ملت کا جوان یہ غلط نہیں ہے، میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والا برا نہیں ہے۔ اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کسی اور کا نعرہ نہیں لگاتا، یہ محمد کے نام کا نعرہ لگاتا ہے۔ اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کوئی اور دھرم نہیں چنتا، یہ رسول اللہ کا قرآن ہی چنتا ہے۔ اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کسی اور جگہ جھاڑو نہیں دیتا، یہ مصطفیٰ کے نام کی مسجد میں جھاڑو دیتا ہے۔ یہ بڑا پاکیزہ ہے، یہ بڑا ستھرا ہے۔ اب ہم اپنے جوان کو ہٹیا نہیں ہونے دیں گے، شرابی نہیں ہونے دیں گے، فحاشی نہیں کرنے دیں گے، ریانی نہیں کرنے دیں گے۔ ہم اسے کھڑا کریں گے اور امام حسن اور حسین کا درس پڑھائیں گے، ہم اسے کھڑا کریں گے، حضرت عبداللہ مزنی کی بات کریں گے، زید بن حارثہ کی بات کریں گے، سلمان فارسی کی اس کے ساتھ بات کریں گے۔ ہم جب اسے کھڑا کریں گے تو مکے کے اندر کھیلنے والے مولا علی کی بات کریں گے۔ ہم جب اس کے ساتھ بات کریں گے تو احد کے بدر کے میدان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میرے دائیں بائیں 2 نوجوان لڑکے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچنے لگا یہ 15-16 سال کے لڑکے یہ چھوکرے کیا کریں گے، کوئی میرے ساتھ تگڑا ہوتا تو بات بنتی۔ فرماتے ہیں وہ دونوں تلواریں لے رہا کہ قد چھوٹے ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگے چچا ابو جاؤ کدھر ہے؟ تو
تو میں نے کہا بیٹا اتنے بڑے کافر کا تم کیا کرو گے؟ تو گویا مجھے کہنے لگے ہمارے قد نہ دیکھ، ہمارے سینے میں جو جذبے کا سمندر ہے اس کی طرف دیکھ۔ کہا بیٹے تمہاری عمریں چھوٹی ہے، کہا عمر تھوڑی ہے پر عشق کی داستان بڑی لمبی چوڑی ہے۔ کہا تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ کہنے لگے ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے، مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ کہا دیکھ بھی لینا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں قد دیکھ رہا تھا اور مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا تھا، ان کی عمریں دیکھ رہا تھا اور ان کے جذبے کو سلامی دے رہا تھا۔ میں کہہ رہا تھا نہیں، ملت میں جب تک محفوظ اور معاد رہیں گے نہ کوئی گستاخ پیدا ہوگا، نہ کوئی دین کا لٹیرا پیدا ہوگا۔ کہتے ہیں وہ جوان کرنے لگے ابو جہل کا ایڈریس بتائیے۔ میں نے کہا وہ سامنے آ رہا ہے۔ کہتے وہ دوڑتے گئے عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دی نو تے مینوں کھیڈا بھول گئیاں میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندے آئی ڈول گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہن رول گئیاں۔ کہتے ہیں دوڑے گئے، تلواریں چمکاتے گئے، ابو جہل کے ٹکڑے حصے بکھرے کرتے گئے۔ کہتے ہیں پھر تلواریں لے کے سیدھے در رسول پہ پہنچ گئے۔ کہنے لگے سونیا تیرا سامنے تیرا دشمن ہم نے مار دیا ہے، حضور تیرا بے ادب ہم نے مار دیا ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے۔ میرے حبیب کریم نے رو کے فرمایا بتاؤ تو صحیح کس نے مارا ہے؟ چھوٹا بھائی کہتا ہے سونیا میں نے مارا ہے، بڑا کہتا ہے میں نے مارا ہے۔ فرمایا نہیں، دونوں تلواریں دکھاؤ۔ دونوں کی تلواروں کو خون لگا تھا۔ فرمایا میں تم دونوں کو انعام دیتا ہوں، تم دونوں نے مارا ہے، جاؤ تم دونوں نے مارا ہے۔ میری ملت کا جوان اٹھے گا، یہ انقلاب برپا کرے گا۔ کوئی اس کا قد نہ دیکھے، کوئی اس کی جیب میں پڑا ہوا پیسہ نہ دیکھے، کوئی یہ نہ دیکھے کہ یہ کس قبیلے سے ہے، کوئی یہ نہ دیکھے یہ کس برادری سے ہے، کوئی یہ نہ دیکھے یہ کس چھوٹے گاؤں میں رہتا ہے۔ یہ چھوٹے سے گاؤں سے اٹھے گا، یہ چھوٹی اسی برادری سے اٹھے گا، یہ بظاہر تھوڑے پیسے لے کے اٹھے گا لیکن پوری دنیا پہ چمکے گا اور جدھر بھی جائے گا رسول اللہ کے نام کے نعرے بلند کرتا چلا جائے گا، حضور کے نام کا پیغام دیتا جائے گا۔ نوجوان اٹھیں گے انشاءاللہ، نوجوان نکلیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ رسالت یہ پہلا لگے گا اور انشاءاللہ بڑی جلدی ہم دیکھیں گے اس سرزمین سے یہ دھوکہ اور فریب بھی بھاگے گا، اس سرزمین سے بھکاری بھی ختم ہوں گے، ہم دیکھیں گے اس ملت سے نشہ بھی ختم ہوگا، ہم دیکھیں گے مسجدوں میں بوڑھے نہیں ملیں گے، انشاءاللہ جوان بھی سر سجدے میں رکھے ہوئے ملیں گے، اور انشاءاللہ آپ بوڑھی داڑیاں نہیں رکھیں گے، اب چہروں پہ کالی سیاہ داڑیاں نظر آئیں گی اور کفر کو پیغام ملے گا کہ رسول اللہ کو ماننے والے بھی ہیں اور رسول اللہ کو اپنانے والے بھی ہیں۔ ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم جمعے میں بھی، اور میں نے پہلے کہا کہ صرف میں نہیں، جہاں بھی کوئی درد مند عالم آپ کو ملے آپ وہاں پہنچے، جہاں بھی آپ کو کوئی چراغ روشن کرتا ملے اس کی روشنی حاصل کریں، حق عقیدے کا سچا ہو، عمل کا پختہ ہو، آپ چاہے درد کی بات سنیں۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے میں ایک مہینے میں درجنوں جگہ پر جانے کی کوشش کرتا ہوں، میں نکلتا ہوں، میں اپنی بساط پر یہ کوشش کرتا ہوں۔ میری چاہت ہے کہ میرے ساتھ جو جوان جاتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ نوکری کرتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ خدمات سر انجام دیتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ ہمت اور دلیری کرتے ہیں، اور یہ پیغام پھیل رہا ہے، یہ پھول رہا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ہر اتوار کو مغرب سے عشاء تک ہم جامعہ رحمانیہ میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ میری جوانوں سے گزارش ہے موبائل گھر چھوڑ کے کل مغرب کے بعد آ جائیں، جس کو اتوار کو وقت نہ ملے وہ جمعے کی نماز میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے، جس کو وزیر آباد میں درس میں شریک ہونے کا وقت ملے وہ وہاں آ جائے، جس کو گجرانوالہ میں موقع ملے وہ وہاں آ جائے۔ وہ حضرات پھیلنے، اب تھوڑا تھوڑا اپنی اس بیٹری کو چارج کرتے جاؤ۔ آج اب یہاں سے نکلیں گے شیطان پھر حملہ کرے گا، پھر آپ کو تاڑے گا، پھر غلط مشورہ دے گا، لیکن آج ہی ہم نے موبائل سے ساری گندی چیزیں ڈیلیٹ کرنی ہے، اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے ہر گند نکال دینا ہے۔ اب ہمارے موبائل سے جب بھی آواز آئے گی یا قرآن پڑھنے کی آئے گی یا رسول اللہ کی نعت کی آواز آئے گی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ
اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن مجید نے کئی جگہوں پہ بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، سوانح کو، ان کی زندگی کے واقعات کو قرآن مجید نے متعدد مقامات پہ بیان کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش ہوئے، لیکن دین اسلام میں نبی پاک علیہ السلام کی امت میں جو مقام حضرت ابراہیم کا ہے وہ بس انہی کا ہے۔ ان کی زندگی ایک بڑی خوبصورت، بڑی منفرد اور مسلمانوں کے لیے بڑی اسوہ نور دینے والی زندگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا بن کے دنیا میں آیا ہوں، اور پھر محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت میں بھی جناب ابراہیم کے طریقے کو جاری رکھا۔ صحابہ نے قربانی کے بارے میں حضور سے پوچھا ما هذه الاضحیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ حالانکہ قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے، لیکن فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم کے ذکر کو باقی رکھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ان کے تذکرے کو باقی رکھا دین کے اندر۔ حضرت ابراہیم بڑی امتیازی شان والے نبی، بڑی امتیازی شان والے۔ رب کریم کا وہ دوست جس نے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی، ہر شے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ چند چیزوں سے انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے، گھروں سے بڑا پیارا ہوتا ہے۔ وہ بڑا خوبصورت ہوٹل، 5 اسٹار ہوٹل میں رہا، وہ اسلام آباد گیا، کسی سفر پہ گیا تو بڑے اعلیٰ قسم کے اس کو کھانے ملے، بڑی چیزیں ملی، لیکن کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، تو ساتھ بیڈ پہ دوست تھا تو اس نے کہا صاحب سو جاؤ، تو اس نے کہا یار جو مزہ اپنے گھر میں سونے کا ہے وہ کسی اور جگہ تھوڑی ہے۔ گھر بڑا پیارا ہوتا ہے، انسان لگاؤ ہوتا ہے، جس بے تکلفی سے، سکون سے، آرام سے انسان اپنے گھر میں وقت بتاتا ہے کہیں اور مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا، انسان کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، بڑی عجیب شے، نہ ہو تب بھی بڑا دکھ ہے، اور ہونے کے بعد بھی اس کی بڑی آزمائش ہو، یہ بڑی ایک میٹھی چیز ہے۔ اولاد ایک بڑا عجیب سا میوہ ہے، پتہ نہیں یہ کس انجیکشن کا نام ہے کہ چھاتی پر چڑھ جائے تو اللہ سکون عطا فرما دے، پتہ نہیں کس ٹھنڈی دولت کا نام رب کریم نے اولاد رکھا، بڑی پیاری ہوتی ہے اولاد۔ پھر تیسری چیز انسان کی اپنی جان ہے، اور یہ اتنی قیمتی شے ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تیری گردن پہ کوئی آدمی پستول رکھ کے، تلوار تیرے گلے پہ رکھ کے کہے نا کہ رب کا انکار کر دے ورنہ مار دوں گا، تو فرمایا وقتی طور پہ میری ذات کا انکار کر پر جان بچا جا۔ اگر تو مرنے کے قریب ہو گیا ہے اور حرام شے کھائے بغیر تو بچ نہیں سکتا، مر جائے گا، تو فرمایا چل تو اس طرح کر، حرام کھا کے جان بچا، پر جان بچانا فرض ہے، ضروری ہے۔ وطن بڑا پیارا، اولاد بڑی پیاری، جان بڑی پیاری، اور حضرت ابراہیم سے رب کریم نے فرمایا چل ابراہیم کوئی چیز دے، تو کہا یا اللہ تینوں ہی تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، تیری ہوئی ساری، ہر شے تیری۔ حضرت ابراہیم نے دین کے لیے آپ شہر بابل کے قریب پیدا ہوئے، وہاں سے مصر آئے، مصر سے فلسطین آئے، اور فلسطین سے آ کر کے کعبہ آباد فرمایا۔ زندگی سفروں میں گزری، سفر ایک تکلیف والی چیز ہے، پر حضرت ابراہیم نے وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا۔ جان بڑی عزیز ہوتی ہے، اصل میں نا جب انسان جد و جہد کرتا ہے نا دین کے لیے تو اس کے رستے میں بڑی چیزیں آتی ہیں، کبھی اولاد، کبھی گھر، کبھی باہر، کبھی حکومتیں، کبھی سیاستیں، کبھی چودراہٹیں، اس کے رستے میں بڑا کچھ آتا ہے اور اسے ہر چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ گھر کے اندر بھی جنگ ہوتی ہے اور گھر کے باہر بھی لڑائی ہوتی ہے، یہ آسان ہے ہی نہیں۔ ہم تو خیر ہتھیار چھوڑ کے پھینکنے والے لوگ ہیں، ہم بڑے بھولے بھالے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے تو کہا تھا مہندی نہ کرو پر بیٹے نہیں مانے، بولے جو ہوئے۔ اسی طرح حالانکہ اگر وہ بیٹا کہے نا کہ ابا جی لاؤ زندگی میں سارا کچھ میرے نام کرو تو پھر ہم بولے نہیں ہوتے، اور اس وقت ہم تیز ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاتھ کاٹ کے دے دوں۔ اس وقت نہیں، دین کے معاملے میں بولے ہوتے ہیں، بیٹا بد مذہب کے پاس جا رہا ہے تو اس وقت ہم بولے بالے ہیں، کوئی عرض نہیں، لیکن اگر وہ اپنی پسند کی شادی کرے ہمیں کراس کر کے پھر ساتھ ہی ہم تیز ہو جاتے۔ تو حضرت ابراہیم نے جب دین کے لیے نکلے تو جد و جہد کی، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی۔ آپ کے والد کا نام طارق ہے،
وہ توحید پرست تھے، ایماندار تھے، پرہیزگار تھے. آپ کے چچا کا نام آزر ہے، وہ بت پرست تھے، بت بیچا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل پہ نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا. لڑنا پڑا، گھر کے اصولوں سے چچا نے جو رواج بنائے ہوئے تھے اس رواج سے ٹکرائے. فرمایا میں اپنے گھر کے اندر یہ بت پرستی نہیں ہونے دیں گا. چچا کو ایک دفعہ نہیں بار بار 100 دفعہ سمجھایا. آپ کا چچا بت بنا کے بیچا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ، تم بھی بت بیچنے ہیں، ہمارا کاروبار ہے. حضرت ابراہیم ساتھ نکلے تو بت پکڑا ہے، گندے پانی کے اندر اس بت کو ڈبوتے ہیں. کہتے ہیں کسی نے خریدنا ہے تو خرید لو، نہ یہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. جو اپنا آپ نہیں بچا سکتا تمہیں کیا بچائے گا؟ خریدنا ہے تو خرید لو. چچا کہنے لگا تو کاروبار چمکا رہا ہے کہ تباہ کر رہا ہے؟ گھر میں بڑے معاملات خراب ہوئے، جھگڑے ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار. یہ تھوڑا مشکل میں نے پہلو چھیڑ دیا ہے، یہ تھوڑا مشکل پہلو چھیڑ دیا ہے. بڑا سمجھدار آدمی ہے پر بیوی سے پردہ نہیں کرا سکتا. سیانا ہے، پنچایت کا بندہ ہے، جو اس سے آپ کہیں گے وہ بات یہ سنائے گا، لیکن کہتا ہے نہیں جی میں نے کوشش کر لی ہے. کس قسم کی کوشش ہے صاحب؟ کیسے ہو گیا؟ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے اگر تیرے باپ کی توبہ جناب آدم کی توبہ مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے، تو کیوں انکاری ہو گیا ہے؟ تو کیوں انکاری ہو گیا؟ کیوں نہیں حضور کا وسیلہ مانگتا؟ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ. لوگ بڑی ڈٹائی سے انکار کرتے ہیں، بڑی دلیری سے انکار کرتے ہیں. او خدا کے بندو، یہ وسیلہ تو بڑا ضروری ہے، یہ وسیلہ تو بڑا قیمتی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ وسیلہ سکھایا. صحابہ اس کے قائل تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس لوگ آئے، آ کے عرض کیا اے اماں جی بارش نہیں ہوتی، قحط پڑ گیا ہے. اس بات کو نا ذرا دل کی گہرائیوں سے سننا. مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے ساتھ ادھر دیکھیے گا ذرا، یہ مسجد ہے، مسجد کے ساتھ حضور کی قبر ہے، ساتھ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے. پہلے حضرت عائشہ، پھر حضور کا روزہ، پھر آگے بولتے جائیے آگے کیا ہے. چاہیے تھا نا سیدھے مسجد جاتے. حضرت عائشہ کے پاس آئے، توجہ کرنا میری بات. کہ اماں جی بارش نہیں ہوتی، کیا کریں؟ اماں جی نے مسجد نہیں بھیجا، کہنے لگی اس طرح کرو حضور کے دروازے پہ جاؤ اور جا کے نا نبی پاک جہاں دفن ہے وہاں تھوڑی سی نا جو حضور کے سر والی جگہ ہے نا قبر پہ، وہ چھت تھوڑی سی کھول دو، چھت کھول دو. صحابہ کہتے ہیں ہم گئے جہاں حضور کی قبر انور تھی، حضور آرام فرماتے، سرانے والی سائڈ سے تھوڑی سی چھت کھولی، ابھی کھولی تھی اللہ نے فوراً بارش عطا فرما دی. فوراً کہتے ہیں جب بارش ہوئی تو ہم مسجد میں شکرانے کے نفل پڑھنے چلے گئے. حضرت عائشہ کے وسیلے پہ روضہ رسول پہ، اور روضہ رسول کے وسیلے سے اللہ کی یہ طریقہ تو ہمیں صحابہ سکھا رہے ہیں. با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. صحابہ تو دروازے رسول پہ جا رہے ہیں، ایک بار نہیں بار بار جا رہے ہیں. تو اکڑ کے پھر رہا ہے، اکڑ کے پھر رہا ہے. بڑی ضروری ہے یہ بات کرنی، بڑی ضروری، اور یہ بات آپ کے لیے سیکھنی. ذرا غور کریں، شیطان کی غلطی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کو نہیں مانتا تھا. شیطان کی غلطی کیا تھی؟ بولے کس کو؟ ہے لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا. نہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں نا اس گل کا. تو میں تو اگر پوچھا نا دی خبر کی یہ تازی تو تمہیں پتہ ہے. اور بھائی اس کو بھی سمجھیں، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، میری منت ہے، اس کو سمجھ لو، یہ کام آئے گا. یہاں عجیب رٹا ہے، یہاں لوگ معاذ اللہ تبارک و تعالی اللہ کا نام لے کے در رسول سے دور کر رہے ہیں. بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. امت کے دلوں پر خنجر چلتا ہے. اور میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے جب میں ایسی تحریریں پڑھتا ہوں. سن یار تو کیا بیان کر رہا ہے؟ ڈر اللہ سے مرنا نہیں، نبی پاک کو منہ نہیں دکھانا، تو کیا کر رہا ہے؟ بتا نا شیطان کی غلطی کیا تھی. وہ تو صاف ستھری بات کر رہا تھا، یا اللہ ایک نہیں تو لاکھ سجدہ کرا میں تجھے کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا ادھر آنا، میرے 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 محبوب کو سجدہ کر. کہنے لگا نہیں کرتا. فرمایا فخرج فإنک رجیم، نکل جا تو لعنتی ہے. جو حضرت آدم کو وسیلہ نہ مانے وہ لعنتی ہے، اور جو روضہ رسول پہ کھڑا ہو کے کہے میں نبی کو وسیلہ نہیں مانتا.
جو دروازے رسول پہ پہنچ کے کہے میں نبی پاک کو وسیلہ نہیں مانتا، جو مصطفیٰ کے وسیلہ ہونے کا انکار کرے، تو کہتا ہے کہ دنیا میں وسیلہ نہیں مانتا، اللہ تو قیامت کے دن بھی کہتا ہے جو مصطفیٰ کے پاس سے ہو کے آئیں گے میں بخش دوں گا۔ شفاعتی لعال الکبائر من امتی، حضور فرماتے ہیں موٹے موٹے گناہگار آتے جائیں گے، کالی کملی کے نیچے چھپاتا جاؤں گا، جنت میں بھیجتا جاؤں گا۔ وہاں قیامت میں تیری معافی نہیں ہو رہی، تو یہاں نہیں مان رہا۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر۔ اور آج دیکھ تو کہتا ہے میری نمازیں، میرے روزے، میری زکاتیں، میرا جہاد کام آئے گا۔ سن حضرت عبد الرحمن ابن عوف، صحابہ میں سے تگڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا آدمی کہ جس کے پیچھے میرے رسول نے نماز ادا فرمائی ہے، اتنا بڑا شخص، ہر جہاد میں سب سے پہلے، سب سے امیر تھے، صدقات خیرات بڑھ بڑھ کے دیتے تھے، ساری نیکیاں ہیں۔ ایک بی بی نبی پاک کے لیے قمیض بنا کے لائی، ایک حدیث یہ ہے، یہ بخاری مسلم، ایک حدیث یہ ہے کہ چادر بنا کے لائی، چادر بنا کے لائی، بڑے اچھے نقار نکالے، دروازہ رسول پہ آئی، حضور میری قبول کر لے۔ نبی پاک نے چادر اوڑی، اگرچہ ان کا نام شارحین نے لکھا ہے، صحیح حدیث میں صرف ایک صحابی کے لفظ ہے۔ شارحین کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے، چلو یار کوئی اور بھی تھے تو صحابی تو تھے نا، صحابی سے زیادہ تو نیک عمل ہم نہیں نہ کر سکتے۔ وہ صحابی تھے، یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کو چادر۔ حضور بنانے والے نے تو بڑی بنائی تھی، پر جب آپ پہ آئی ہے پھر تو نورون علی نور ہی ہو گئی ہے۔ حضور بڑی پیاری، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مدبریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما اکمل کا۔ اور جو آخر میں بات کی وہ بڑی بڑی منفرد ہے، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں۔ پھر کہنے لگے کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی، تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو، لم جاتی نظیر کا فی نظر مثلے، تو نشد پیدا جانا ایتھے جا نہیں ہو بولن دی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم میں سے جب کسی کو غسل جنابت کی ضرورت ہوتی تو وہ اس طرح یعنی دونوں ہتھیلیاں کٹھی کر کے 3 لب پانی لیا کرتی اور اپنے سر پر ڈالتی اور باقی پانی جسم پر ایک چلو لے کر اس جانب ڈالتی اور دوسرا چلو دوسری جانب۔